السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اکیسواں پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کی تاکید کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی حقیقت میں اللہ کے لیے نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز پڑھنے میں وہ مخلص ہے، جس کو کہتے ہیں پکا سچا نمازی ہے، تو اس کی نماز اس کو بے حیائی سے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے دور رکھتی ہے۔ یعنی نمازی ہو، گندا کام کرے، یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں یہی بات بیان فرما رہا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی کتاب جو نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو نازل کیا گیا ہے اس وحی کو، اللہ کے اس فرمان کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز برے کاموں اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ فائدہ ہے کہ نماز کی وجہ سے آدمی منکر اور فحش کاموں سے رک جاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ذکر کیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کی وجہ سے وہ برے کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ آدمی نماز نہ پڑھے وہ ہر قسم کی برائی اور بدکاری کو انجام دے دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے تو بہت بڑی بڑی غلطیوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جو نمازی ہوتے ہیں وہ شرابی نہیں ہوتے،
جو نماز پڑھتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں وہ قتل نہیں کرتے۔ میجورٹی اسی کی ہے، اکثریت اسی کی ہے۔ ہاں یکا دکا آپ کو ایسے ملیں گے کہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، بڑے حاجی بھی ہیں اور فسادی بھی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، نماز کی جو تاثیر ہونی چاہیے، حقیقت میں وہ تاثیر اس کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئی ہے۔ نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے فائدہ بھی دیا ہے، اس فائدے کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، زناکاری اور بدکاری سے یہ نماز منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ سماج میں آپ اچھی طرح نگاہ دوڑا لیجیے، جو حقیقت میں پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ گندے اور فحش کام نہیں کرتے۔ گناہ کرنا، غلط کام کرنا تو کون نہیں کرتا ہے؟ وہ انسان ہی نہیں جو گناہ نہ کرے۔ انسان کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی کہ وہ گناہ کام کرے، لیکن گناہ کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرتا جائے، اسے کچھ خبر نہیں، اسے کچھ اثر نہیں ہے، وہ گناہ پر اڑا ہوا ہے، گناہ پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس کو انسان نہیں کہتے ہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو نماز کا یہ بہت بڑا فائدہ ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو بالکل پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اس نماز کی پابندی کی ترغیب دلائیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، جو آدمی نیک کام کرتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے، یہ بہت بڑا نیک کام ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کرتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا، بلکہ شیطان کا غلبہ اور شیطان کا شر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اور جو نیک کام نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، وہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک وہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے۔ جو بھی کام کرتے ہیں شیطانی کام کرتے ہیں۔ یا تو آدمی اچھا کام کرے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے، یا تو آدمی اچھا کام نہ کرے، شیطان کا غلام بن جائے، شیطان کا پجاری بن جائے، شیطان کی باتوں میں آ کر کے دن بھر رات بھر صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نماز کے اس فائدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ غفور رحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔